الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفریضہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، ہمارا جو دین ہے وہ ایک جامع اور مکمل دین ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہر ضرورت اور ہر فطرت کا خیال رکھا ہے. جو بھی انسان کی ضروریات ہیں، جو بھی اس کے لیے زندگی کو آگے بڑھانے کی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے مہیا بھی فرمایا ہے اور اس پر عمل کرنے کو انسان کے لیے عبادت بھی قرار دیا ہے. لہذا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان معاشرے میں عبادت نہیں سمجھتا ہے. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، اللہ کے راستے میں جہاد عبادت ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو مشہور ہیں اور جن کو بندہ سمجھتا بھی ہے کہ یہ عبادت ہے، لیکن بہت سے ایسے کام بھی ہیں جو ہوتے تو عبادت ہیں لیکن بندہ ان کو عبادت سمجھ کے کرتا نہیں ہے یا عبادت سمجھتا نہیں ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں، آپ غور کریں گے. نکاح کرنا ہے، نکاح کو اللہ نے عبادت بنایا ہے اور بڑی اہم عبادت قرار دیا. یہ عبادت ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں بس ایک ایسی ہی چیز ہے، نہیں، عبادت ہے. جب بندہ نکاح کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اس سے پہلے اس کا ایمان آتا تھا، لیکن جب نکاح کر لیا تو اب اس کا ایمان مکمل ہو گیا. یہ بھی عبادت ہے. تو ہر چیز، بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بھی کام جائز ہو اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ چیز عبادت بن جائے گا. اب کوئی بھی چیز ہو تو اسی میں سے ایک چیز ہے حلال کمائی، جس کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے آج کی اس مجلس میں. تو حلال کمائی بھی جو ہے یہ بڑی اہم عبادت ہے، جس کو بندہ زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے یا کرتا بھی ہے تو عبادت سمجھ کے نہیں کرتا. وہ ایک ضرورت سمجھ کے کرتا ہے، ایک مجبوری سمجھ کے کرتا ہے، یا مال کمانے کی نیت سے کرتا ہے، دنیا میں آگے بڑھنے کی نیت سے کرتا ہے. لیکن یہ اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ عمل بھی جو ہم کر رہے ہیں اگر اس میں نیت صحیح ہو جائے تو عبادت بن جائے گا. تو میرے بھائیو، حلال کمانا یہ ایک اہم عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ابھی جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پھر دوڑ پڑو. کس کی طرف؟ اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی مسجد کی طرف، نماز جمعہ کی طرف. لب کو
وذر البیع اور تجارت کو، خرید فروخت کو، جو بھی دنیا کے کام ہیں ان کو چھوڑ دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب جمعے کی اذان ہو گئی تو اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ اب جمعے کی اذان کے بعد کسی ایمان والے کے لیے یہ چیز جائز نہیں کہ اب دنیاوی مشغولیات میں وہ لگا رہے، بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، نہیں، اب اس کا ایک ہی کام ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے جمعے کی تیاری، جمعے کا اہتمام، جمعے کے لیے مسجد میں جانا۔ یہ اس کے لیے حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ عبادت یعنی اس کا حکم دیا۔ اب اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، سمجھ رکھتے ہو، تمہارے پاس علم ہے۔ آگے جو ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، ہے نا، ابھی تو نماز کا حکم دیا کہ جب اذان ہو جائے تو بس کام چھوڑ دو اور عبادت کے لیے مسجد کی طرف لپکو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، لیکن جب نماز ہو جائے تب کیا کرو؟ فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ زمین میں پھیل جاؤ۔ اب یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی تو اب یہ حکم نہیں کہ مسجد میں بیٹھے رہو، اب اللہ یہ حکم نہیں دے رہا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اللہ نے جو رزق بکھیر رکھا ہے ہر بندے کا، وہ اس کی تلاش میں لگ جائے، اس کی جستجو میں لگ جائے اور اس کو تلاش کرے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے، جمعہ کی نماز پڑھ لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو۔ کس کو تلاش کرو؟ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو۔ فضل سے مراد کیا ہے؟ رزق ہے، اللہ کا رزق جو اللہ نے پھیلا رکھا ہے زمین میں، اس کی تلاش میں لگ جاؤ۔ تو اس کا حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت بھی پورے اخلاص کے ساتھ، پوری دلجوئی کے ساتھ کریے، ایسے کریے کہ یہ دنیا کا کام اس میں خلل نہ ڈالنے پائے۔ جب اذان ہو جائے، تجارت بند، دکان بند، کھیتی بند، جو کام آپ کر رہے ہیں اب اس کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیے۔ اور جب اللہ کی عبادت کر لی، اب نماز پڑھ لی، تو اب جو ایک اور فریضہ ہے آپ کے اوپر، وہ ہے حلال رزق کمانے کا، اس میں لگ جائیے، آپ محنت کریے، کوشش کریے، حلال رزق کو تلاش کریے۔ اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ طلبوا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرمایا کہ حلال رزق کا کمانا اور اس کا تلاش کرنا فرض ہے فرائض کے بعد۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں، نماز ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ہاں، اس کے پڑھنے کے بعد آپ اپنے اوقات کا استعمال کریں۔ کس میں استعمال کریں؟ رزق کی تلاش میں استعمال کریں۔ یہ فرض ہے، یہ شریعت کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے ایمان والوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے ضروریات رکھی، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اگر وہ کمائے گا نہیں تو ان کا کام کیسے چلے گا؟ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو، مسجد میں بیٹھ کے دعائیں کرو، تسبیح پڑھو، نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ کمانا تو پڑے گا، محنت تو کرنی پڑے گی، اللہ کا رزق تلاش کرنا پڑے گا۔ اور انبیاء نے یہ عمل کر کے دکھایا، ایسا بھی نہیں کہ روئے زمین پر جو سب سے کہہ لیجیے ہے نا زیادہ جو اہمیت والی مخلوق ہے، جس کو ہم سب سے زیادہ بڑا سمجھتے ہیں انسانوں میں، وہ انبیاء کرام ہیں۔ لیکن احادیث میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مختلف انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ کان زکریا علیہ السلام نجارا، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی گیری کا کام کیا کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑا سینے کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انبیاء کا تذکرہ کیا قرآن میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث میں بتایا گیا کہ دیکھو، یہ مت سمجھنا کہ یہ کام کوئی خراب ہے، انبیاء نے کیا۔ کیوں کیا؟ حلال رزق کمانے کے لیے کیا۔ تو حلال رزق کمانا یہ بڑی اہم عبادت ہے۔ خود ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت پڑھیے، آپ دیکھیے اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں گے تو بچپن میں
جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی تو اس سے پہلے کی روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے اجرت پہ. آپ نے بکریاں چرائی اور اس پر جو ہے اجرت لیا کرتے تھے. یہ ایک کمائی تھی. پھر آپ جب بڑے ہو گئے تو اور زیادہ رزق کی تلاش میں لگ گئے. آپ نے تجارت کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر کے شام گئے آپ تجارت کے لیے. آپ نے محنت کی, تجارت کی اور کمانے کی کوشش کی, اس لیے کہ یہ بھی ایک انسان کی ضرورت ہے. اس سے بچ کر کے انسان کہیں نہیں جا سکتا ہے. یہ اللہ کا ایک حکم ہے اور بندے پر ایک ذمہ داری ہے کہ اپنی بھی ضرورت کو پورا کرنا اور جو اس کے ماتحت ہیں ان کی ذمہ داری کو بھی پورا کرنا. اگر وہ شادی شدہ ہے, اس کے بچے ہیں, والدین بوڑھے ہیں, جن کی بھی ضروریات اس کے ذمے ہے, اگر یہ ادا نہیں کرتا ہے یہ بھی اللہ کے فرض میں کوتاہی مانی جائے. یہ بھی گویا کہ شریعت کے خلاف آپ کا کام کر رہے ہیں. اس پر بھی پکڑ ہوگی. یہ نہیں کہ صرف نماز چھوڑنے پر پکڑ ہوگی اور کمائے نہیں, گھومیں یا دوسروں پر بوجھ بنے رہیں. یہ بھی ایک انسان کرتا ہے. یہ بھی صحیح نہیں ہے. انبیاء کو تو اس کی تعلیم دی گئی. حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے اللہ کے نبی ہیں اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بادشاہ بھی تھے. تو وقت کے بادشاہ تھے. ان کا کام یہ تھا کہ بادشاہت کے ساتھ ساتھ وہ اپنا دورہ کیا کرتے تھے, نکلتے تھے, لوگوں سے پوچھتے تھے, جن کو جانتے تھے کہ ہمیں نہیں پہچانتا ہے تو اس سے پوچھا کرتے تھے کہ بھائی داؤد کیسے آدمی ہے, تو پوچھا کرتے تھے. ایسے ایک دن گشت میں نکلے ہوئے تھے تو ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے آیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی داؤد کیسے آدمی ہے. تو فرشتے نے کہا کہ داؤد تو بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن ایک کمی ہے ان کے اندر. کہا کیا کمی ہے؟ کہا ایک کمی یہ ہے کہ وہ بیت المال سے کھاتے ہیں. کہا اچھا. اب یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام کے دل کو لگ گئی. اب وہ گئے اور بھیجا تھا کس نے؟ اللہ ہی نے بھیجا تھا فرشتے کو انسانی شکل میں. گئے, ان کے دل پر ایک بوجھ سوار, اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ تو بڑی خراب بات ہے کہ میں بیت المال کا مال کھا رہا ہوں اور مجھے اپنی محنت کی کمائی کھانی چاہیے, کچھ کر کے کھانا چاہیے. تو اللہ سے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک فن دے دیا اور ایک معجزہ دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو موم بنا دیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا. اب وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ نے ان کو یہ معجزہ دیا کہ وہ لوہے سے زرہ بناتے تھے. لوہا ان کے ہاتھ میں آتا تو نرم ہو جاتا تھا, تو وہ اس کی زرہ بناتے تھے, اس کو بیچتے تھے اور اس کی کمائی سے اپنا خرچ چلاتے تھے, اپنے گھر والوں کا خرچ چلاتے تھے, اور جو بچتا تھا اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے. یہ اللہ نے ان کو سکھایا فرشتہ بھیج کر کے کہ آپ جو یہ بیت المال کا مال کھا رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اپنی محنت کی کمائی کھائیں, آپ اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھائیں. آپ دیکھیے بڑے بڑے بادشاہ, ہمارے ملک کے بڑے بادشاہ گزرے ہیں اللہ والے, حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں پڑھیں آپ تاریخ. وہ قرآن کی کتابت کیا کرتے تھے اور اس کو لکھ کر کے اس کی کتابت سے جو کمائی ہوتی تھی اس سے خرچ چلاتے تھے. وقت کے بادشاہ تھے, ان کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی, تو وہ بیت المال سے لے سکتے تھے, جائز تھا. لیکن سب سے بہترین کھانا وہ ہوتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھانا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین کھانا, سب سے اچھا کھانا وہ ہے جو ایمان والا کھاتا ہے, جو اپنی محنت اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے. اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہوتا. تو ترغیب دی گئی محنت کی. آج ہمارے معاشرے میں اس میں بھی بڑی کوتاہی. لوگ بیکاری کے عادی ہو گئے, بیکار بیٹھے ہیں, کوئی کام نہیں کرتے ہیں, کوئی محنت نہیں کرتے ہیں, کوشش نہیں کرتے ہیں دنیا میں کچھ کمانے کی, کچھ حاصل کرنے کی, اور پھر آگے بڑھ کر کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. مانگنا بھی ایک پیشہ ہو گیا کہ لوگ مانگتے ہیں اور اسی سے کام چلا رہے ہیں. بہت خراب بات ہے. یہ تو بہت مجبوری میں شریعت نے گنجائش دی کہ جب ایک دم ایسے حالات ہو جائیں تب مانگی, ورنہ مانگنا تو بڑی ذلت کا کام ہے کہ کسی کے سامنے بندہ ہاتھ پھیلائے. اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہاں ایسے مجبور ہو گئے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, آپ مانگ لیں, اور دوسروں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس کے خیال رکھیں, اس کو دیں.
اس لیے کہ جب وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے مجبوری ہوگی تبھی پھیلا رہا ہے، تو اس کو دیں، دونوں طرف سے ترغیب۔ تو یہ حکم ہے شریعت کا۔ ایک صاحب آئے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر کے انہوں نے اپنی مجبوری پیش کی، کہا کہ اللہ علیہ وسلم میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ دے دیجیے۔ تو اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو نظر آئے کہ وہ ہٹھے کٹھے ہیں، ٹھیک ٹھاک صحت مند ہیں۔ تو اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہے یا کمبلی کا ٹکڑا ہے، بس یہی ساری جمع پوجی ہے میرے پاس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لے کر کے آؤ، انہی دونوں چیزوں کو لے کر کے آؤ جو تمہارے گھر میں ہے۔ وہ بیچارے لے کر کے آئے، اپنا پیالہ جو تھا اور جو اپنا ان کا ٹکڑا تھا ٹاٹ کا یا کمبلی کا، اس کو لے کر کے وہ آئے، اللہ کے وسلم کو دیا تو اللہ کے وسلم نے اس کی بولی لگائی۔ صحابہ کی جماعت تھی، صحابہ تھے، کہا کہ بھائی اس کو کون خریدے گا ان دونوں چیزوں کو؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے وسلم میں اس کو 1 درہم میں خریدوں گا۔ اللہ کے وسلم فرمایا کہ اور کوئی اس سے زیادہ دینے والا؟ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ وسلم میں 2 درہم میں اس کو خریدتا ہوں، تو اللہ کے وسلم نے اس کو دے دی۔ اس طرح سے نیلامی کی بے بھی جائز ہوگی، جو نیلامی کی بے ہوتی، تو اللہ کے وسلم نے کیا یہاں۔ تو اب 2 درہم لے لیا آپ نے، اس کا سامان صحابی کو دے دیا۔ اب اس سے کہا کہ دیکھو ایسا کرو تو 1 درہم لو یہ، اور اس درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے جو غلے وغیرہ کی ضرورت ہے خرید کر کے دے کر کے آؤ، اور دوسرے درہم سے ایک کلہاڑی خرید کر کے لاؤ۔ ان سے کہا، اب وہ گئے بیچارے، 1 درہم کا اپنا جو بھی سامان گھر کی ضرورت کا تھا وہ خرید کر کے دیا، کلہاڑی لے کر کے آئے۔ اور دیکھیں اللہ کے وسلم کا عمل، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس میں لکڑی کا بیٹ لگایا، ہاتھ سے لگایا، لگا کر کے ان سے کہا کہ دیکھو یہ لے کر کے جاؤ کلہاڑی، اور جا کر کے جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور کاٹو اور بیچو، یہ کام شروع کرو آج سے۔ اور کہا کہ دیکھو 15 دن تک نظر مت آنا، 15 دن دیکھو نہیں تم کو، جاؤ۔ بھیج دیا ان کے ساتھ۔ اب وہ گئے بیچارے، جنگل سے لکڑی کاٹتے تھے، بیچتے تھے۔ 15 دن کے بعد جب وہ آئے تو ان کے پاس 10 درہم، چہرے پہ رونق تھی، طبیعت میں سکون تھا، مطمئن تھے۔ انہوں نے جا کر کے بازار کیا، غلے کی جو ضرورت تھی وہ خرید کر کے گھر والوں کو دیا، کپڑے وغیرہ خریدے، اور اللہ کے وسلم کی خدمت میں آئے تو بڑے خوش تھے۔ اللہ کے وسلم نے ان سے کہا کہ یہ اچھا ہے یا وہ اچھا تھا جو تم مانگ رہے تھے؟ مانگنے کی ذلت تمہارے چہرے پر ہوتی، وہ اچھا تھا، یا یہ تم نے جو محنت کر کے کمایا یہ اچھا؟ ترغیب دیا، تعلیم دی کہ محنت کرو، چھوٹا سے چھوٹا کام بھی کر سکتے ہو حلال کمائی کے لیے، یہ عبادت ہے۔ اللہ کے وسلم نے یہ کر کے دکھایا اور امت کو سکھایا کہ بیکاری نہیں کرنی چاہیے، امت کو بیکار نہیں بیٹھنا چاہیے، کام کرو۔ اگر کوئی کام نہیں ہے، بیکار کے مسجد میں بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ کوئی دین کا کام کر رہے ہو، کوئی دنیا کا کام کر رہے ہو، کچھ نہیں کر رہے ہو تو جاؤ، جا کر کے اللہ کا رزق زمین میں بکھرا پڑا ہے، محنت کرو، کماؤ، اور اپنے گھر والوں کا رزق ان کو کھلاؤ۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو عبادت سمجھ کر کے کرنا چاہیے۔ ہر چیز میں نیت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم تجارت کرتے ہیں، اس میں بھی نیت کریں کہ یہ بھی سنت ہے، ہمارے نبی نے کیا ہے۔ اگر ہم کوئی نوکری کرتے ہیں، ہم کوئی پیشہ کرتے ہیں، ہم کسانی کرتے ہیں، اللہ کے وسلم نے کسانی بھی کی ہے، کھجور کے درخت بھی لگائے ہیں، آپ نے کھیتی کر کے بھی دکھایا، سارے کام کیے ہیں۔ کوئی کام نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہونا چاہیے، حلال کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو وہ بھی تجارت کرتے تھے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ تو کچھ کام ہم کرتے ہی نہیں تھے، صرف اللہ کے دین کے کام نہیں لگے رہتے، ایسا نہیں، کیونکہ ہم نے سیرت کا ایک پہلو پڑھا، دوسرے پہلو کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بن گئے، خلیفۃ المسلمین ہیں، اللہ کے وسلم کے جانشین آپ کو مقرر کر دیا گیا، تو بھی آپ اپنی گٹھری لے کر کے نکل گئے۔ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، لے کر کے نکل پڑے۔ راستے میں حضرت عمر مل گئے، پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی عمر، جو میں کام کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، جس سے میرے بیوی بچوں کا خرچ چلتا تھا، اسی کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ یہاں تو ہم اتنا اللہ والے بن جاتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ بغیر محنت کے بس آسمان سے رزق آ جائے گا، صرف دعا سے اتنا بڑا توقع، اور وہ لے کر کے گٹھری نکل پڑے اللہ کے راستے میں۔
یہ بھی اللہ ہی کا راستہ ہے. وہ نکل پڑے تو حضرت عمر نے روک دیا, کہا کہ نہیں, اب آپ پر بڑی اہم ذمہ داری آ گئی, آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, اب آپ مسلمانوں کو کام کو دیکھیے اور ہم لوگ مشورہ کر کے آپ کے لیے کچھ بیت المال سے مقرر کر دیتے ہیں تاکہ اہم کام نہ چھوٹنے پائے. اب آپ خلیفۃ المسلمین ہیں تو اندازہ لگائیے کہ وہ خلافت کے بعد بھی یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کو خلافت کا پیسہ لینا ہے, ہم کو اپنی محنت کی کمائی کھانی ہے. وہ لے کر کے نکل پڑے. ایک مرتبہ اللہ کے وسلم بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ, ایک نوجوان بھاگا ہوا جا رہا تھا, دوڑا ہوا. تو صحابہ جو بیٹھے تھے انہوں نے دیکھ کر کے اس کے بارے میں کوئی برا جملہ کہہ دیا, کچھ ایسی بات کہہ دی جو صحیح نہیں تھی, مناسب نہیں تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا کہا تم نے؟ کہا کہ دیکھو, اگر یہ کمانے کے لیے جا رہا ہے, حلال رزق کی تلاش میں یہ نکلا ہے, اس کے لیے دوڑا جا رہا ہے, یہ خون پسینہ بہا رہا ہے, اس سے اپنے بیوی بچوں کا خرچہ چلائے گا, تو یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ بھی راہ خدا میں ہے, یہ جو دوڑا ہوا جا رہا ہے, تو یہ ایسا کام نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, ہمیں دونوں پہلو کو ساتھ رکھنا ہے. اللہ کی عبادت میں بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. حدیث میں کیا فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, اللہ نے جو فرض مقرر کی اس میں بھی کوتاہی نہ کرے, اور پھر اللہ نے یہ جو فرض رکھا حلال کمائی کا, اس میں بھی کوتاہی نہ کرے. ہم تو دونوں میں کوتاہی کرتے ہیں, نہ دنیا میں محنت کرتے ہیں نہ دین میں محنت کرتے ہیں, اس لیے دونوں میں ناکام, دونوں میں ناکام. تو میرے بھائیوں, ایمان تو یہ سکھاتا ہے کہ دونوں میں کامیاب ہو جائیے. ایک طرف اذان ہو تو تجارت چھوڑ دیجیے, اپنا کام چھوڑ دیجیے, سب چھوڑ کر کے مسجد آ جائیے, اور جب نماز ہو جائے تو اب بیکار کا بیٹھ کر کے ٹائم مت پاس کیجیے, جائیے اور محنت کریے اور کمائیے اور اپنے گھر والوں کا انتظام کیجیے. یہ شریعت کا حکم ہے. تو میرے بھائیوں, ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے. ہم کبھی ایک طرف ہو جاتے ہیں, کبھی دوسری طرف ہو جاتے ہیں. کسی کو زیادہ دین کا بھوت سوار ہوا تو بیوی بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا, وہ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں, لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہی سب سے زیادہ اہم ہے, ان کا خیال نہیں رکھتا. یہ بھی بے اعتدال ہے. اور ادھر دنیا میں لگ گیا تو سوچتا ہے کہ اب دین کچھ نہیں, نماز چھوڑ دی, روزہ چھوڑ دیا, سب بیکار کر دیا, تو یہ بھی ادھر چلا گیا اور یہ بھی ادھر چلا گیا. ہمیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ اعتدال والی زندگی ہے. دونوں میں رہنا ہے, شریعت کے سارے احکامات کو پورا کرنا ہے. شرط یہ ہے کہ نیت صحیح رکھنی ہے. ہمیں اپنی تجارت میں بھی نیت یہ رکھنی ہے کہ یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے, یہ بھی ضرورت ہے. جیسے نکاح ایک ضرورت ہے, ویسے ہی بچوں کو کما کر کے کھلانا بھی ایک ضرورت ہے. اور یہ سب دین ہے. دین بنانے کے لیے بس ہمیں ساری چیزوں میں نیت صحیح کرنی پڑے گی اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنا پڑے گا. اگر اس کے الٹا ہو جائے, اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیں, تو یہ فرض پہلے ہے وہ بعد میں. طلب کسب الحلال فریضہ, اس کے بعد وہ فریضہ ہے نا, بعد الفریضہ ہے نا. تو پہلے فرض تو اللہ کا ہے کہ اللہ صبح اٹھیے, اللہ کے حضور میں سجدہ کریے, اللہ کے سامنے جھک جائیے, نماز پڑھیے, سکون سے جائیے اور کمائیے. آفس جائیے, کھیت میں جائیے, دکان پہ جائیے, جو بھی کام کرتے ہو کریے, خوشی سے کریے. شریعت بالکل منع نہیں کرے گی. شریعت کا حکم ہی یہی ہے. مال تو ہوتا ہی اسی لیے کہ اس کو کمایا جائے. مال کمانے کے لیے, مال بڑھانے کے لیے ہوتا ہے, اسی لیے وراثت ہے, اسی لیے زکوٰۃ کا حکم ہے کہ اگر باپ آپ کا 1 کروڑ چھوڑ کے گیا, 5 بیٹے تھے, 10 لاکھ بڑھ گیا, تو اب اسی کو کھائیں گے نہیں, اس کو کھائیں گے نہیں, بڑھائیں گے تاکہ جب آپ کی اولادیں آئیں تو ان کے لیے بھی آپ ایسے ہی چھوڑ کر کے جائیں. یہ سارے شریعت کے احکامات ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ کرے کہ ہم دین کو صحیح سمجھیں. دین کو ہم صحیح جب سمجھیں گے تبھی ہم ان کمیوں سے نکل پائیں گے جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو جاتی. کبھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ دین پہ جائیں گے تو دنیا ہی چھوٹ جائے گی, اور کبھی یہ لگتا ہے کہ ہم ادھر جائیں گے تو وہ چھوٹ جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. اسلام میں نہ دین الگ نہ دنیا الگ, دونوں ایک ساتھ ہیں. ہاں, اگر دنیا ایسی ہے جو دین سے غافل کر دے تو یہی دنیا کہلاتی ہے, اسی کو ہم دنیا کہتے ہیں. اور دین سے غافل نہ کرے تو وہ دنیا نہیں, وہ بھی دین ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.